شیخ عرفہ کے جو مطلب کہ یہ جو 9ویں دن کا روزہ ہے اس دن کے ساتھ کیا کوئی رمضان کا اگر کسی کا جو روزہ چھوٹا ہے تو اس کو ملا سکتا ہے؟ جی شیخ. ہاں دیکھیے بعض علماء نے کہا ہے، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے جہاں تک غالباً شیخ بن باز کا بھی اسی مسئلے کے جیسے مسئلے میں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس طرح کے روزوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں اجر ملے گا. تو دیکھیے اجر کا معاملہ اللہ رب العالمین پر ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر ملے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عبادت مقصود لذاتی ہی نہیں ہے تو اپنی جنس جیسی دوسری عبادت کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہے. تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے، وہ عرفہ کے سبب سے وہ روزہ ہم رکھتے ہیں اس دن، ورنہ نہیں رکھتے. اور جو قضا والا روزہ ہے وہ مقصود لذاتی ہی، اس کو کبھی نہ کبھی آپ کو رکھنا ہی ہے. تو اس لیے عرفہ کا روزہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر، یہ میں فتویٰ نہیں، یہ مشورہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ رکھو تاکہ 2 دن آپ کو روزہ رکھنے کا موقع ملے. قضا کا روزہ ایک دن رکھو، ایک عرفہ کا روزہ مستقل رکھو، تو اس طرح سے 2 روزے آپ رکھ پاؤ گے. جی شیخ. لیکن نیت تو ایک ہی روزے کی شیخ وہ کرے گا نا. جی شیخ، نیت تو وہ ایک ہی روزے کی کرے گا نا شیخ. قضا کی دیکھیے نیت وہ کرے گا. ہاں اگر عرفہ کے دن کوئی قضا کا روزہ رکھ رہا ہے تو قضا کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ قضا یہ واجب ہے اور بغیر نیت کے وہ ساقط نہیں ہوگا. جی تو قضا کی نیت کرنا واجب ہے. باقی عرفہ کے دن اصلاً مطلوب کیا ہے شریعت کی جانب سے کہ جو عرفہ والا دن ہے وہ روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے، اور جب آپ نے قضا کا روزہ رکھا تو وہ دن روزے کی حالت میں آپ کا گزرا. جی تو بہرحال مسئلہ محتمل ہے، اور اس طرح کے اقوال موجود ہیں علماء کے کہ انشاءاللہ وہ اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. شیخ میرا اس سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی کہ جیسے کہ شوال میں تو شیخ منع کرتے ہیں کہ پہلے رمضان رکھو پھر شوال کے رکھو. ہاں بالکل، وہ منع اس لیے کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا شریعت کا کہ اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم يكن كل واحد منهما مقصودا لذاته او تبعا لغيره اجتمعت او تداخلت. اس طرح کے الفاظ ہیں قاعدے کے کہ 2 عبادتیں ایک جنس کی ہوں تو ان کو ایک ساتھ کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں عبادتیں مقصود لذاتی ہی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ایک عبادت دوسرے عبادت کے تابع نہ ہو. اور جو شوال کا روزہ ہے وہ رمضان کے روزے کے تابع ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال. تو شوال کا روزہ یہ رمضان کے روزے کے تابع ہے، لہذا دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا.